بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وعلى المغفرة. میرے دوستو اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، وہ اس کی صفات حقیقی صفات ہیں، وہ وہی تعریف کی قابل ہے، وہی تعریف کی قابل ہے. سبحان اللہ، اللہ تمہارا بہت سے عمل ہے. الحمدللہ، فوق کچھ نہیں، بدلے سے جنت ساری لا الہ الا اللہ. جب تمہیں کوئی خوبیت ساری ہے تو تمہیں میرا ہدایت ہے، میرے پیدا کرنے والے ہیں، تمہیں میری حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. ہے اللہ، میری چڑھائی کی کوئی حد نہیں، میری بڑھائی کی کوئی حد نہیں. میری ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی ہے، اس میں محبوب آتی ہے، نہیں آتی ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ قدیموں میں ذات اسلام، دلوں کے ویدوں کو جانے والے، آنکھوں کی خیانت کو جانے والے. ابھی ہمارے دل کے اندر خیال پیدا نہیں ہوا، 1 سال بعد کیا خیال آئیں گے، 2 سال بعد کیا ہے، اللہ ان کو بھی جانے. اللہ پاک کا یہ لفظ کامل ہے، اللہ پاک کا دیکھنا کامل ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، دائیں کا پتہ نہیں، بائیں کا پتہ نہیں، پیچھے پتہ نہیں، اوپر کیا ہو رہا ہے. ہمارا دیکھنا ناقص ہے اور اللہ پاک کا دیکھنا کامل ہے. اللہ کا سننا کامل ہے. اگر 4-5 آدمی 3 باتیں بات کرے نا تو ان کے تو بھی ایک آدمی بات کرے، سب کی بات نہیں سن سکتے. اللہ پاک کا سننا کامل ہے. جو آج ہو رہا ہے، ابھی یہ موسم ہے، آج کا 27 کو جو ہے یوم عرفہ ہے. اب سارے لوگ، کوئی انگلینڈ سے آتے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں، کوئی گرگز بولتے ہیں، کوئی اردو بولتے ہیں، کوئی عربی بولتے ہیں، کوئی جو ہے پرتگیزی، کوئی فرینچ، کوئی پشتو، کوئی ہندکو، کوئی بروئی. اللہ پاک سب کی زبانوں کو جانتے ہیں اور ہر ایک کی جو ہے اللہ پاک اپنے کامل ہے. کہتے ہیں کہ سارے انسان اور جن ایک میدان کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق، ایک تو حاجت کی ضرورت ہے، ایک اپنی خواہش کے مطابق ہر آدمی مانے. میں مارچا بننا چاہتا ہوں، میرے پاس 1000 جو ہے گھوڑے ہوں، 1000 جہاز ہیں، 1000 میرے پاس جو ہے میری بیویاں ہوں. انسان کی تو خواہشات انسان کی. اللہ پاک ہر ایک کی خواہش کو پورا کر لے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنے کہ سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے سے اس کے سمندر کے پانی کے اندر کمی آتی ہے، اتنی بھی اللہ کے خزانہ میں کمی نہیں ہے. تو دوستو، یہ جتنی بھی آفاقی چیزیں ہیں ان کو بنانے والے اللہ ہے. یہ سورج خود نہیں بنایا، اللہ پاک نے بنایا. یہ چاند خود نہیں بنا، اس کو اللہ نے بنایا. زمین خود نہیں بنی، اس کو اللہ پاک نے بنایا. بہت بڑے بڑے سورج سے جو ہے ایک شعرا سیارہ ہے، سورج سے بھی جو ہے وہ 23 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور صبح سورج نکلے تو اس میں انسان 2 آنکھوں سے جو ہے نا چھپا سکتا ہے. تو سورج جب غروب ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹکیاں نظر آتی ہے. تو اللہ کی مشرق کو انسان دیکھے، مغرب کو دیکھے، یہ تو ہمارے نزدیک ہے. اللہ پاک کیا رب المشرقین و رب المغرب، رب المشارق و رب المغارب. اس کے ہاں تو کئی مشارق ہیں، کئی مغارب. ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ. یہ ساری کی ساری مخلوق یہ بنی ہوئی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود نہیں بنا ہے. اور اس کے اندر جو صفات ہیں یہ بھی ان کی اپنی نہیں ہے.
سورج کے اندر روشنی دینے کی صرف اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے رکھی. آگ کے اندر جلانے کی صرف اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے رکھی. زمین کے اندر فصل اگانے کی صرف اس کی اپنی نہیں، اللہ پاک نے رکھی. اگر زمین فصل کرتی تو ایک جیسی فصل کرتی. اسی زمین سے جو ہے وہ جو ہے شلگم پیدا ہوتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ پولیاں اگتی ہیں، اسی سے جو ہے گاجر اگتی ہیں، اسی سے جو ہے اب ٹماٹر ہے، اسی سے مرچیں ہیں، اسی سے فروٹ ہیں، اسی سے آم ہیں، اسی سے خوبانیاں ہیں، اسی سے اسی سے اب زمین اگاتی تو ایک چیز اگاتی ہے. اب آج کل جو ہے پھول کھلے ہیں. اب رات کی رانی جو ہے رات کو جب خوشبو اس کی پھیلتی، جو یہ رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے اس کی خوشبو اور بھی گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو ہی صبح ہوتی ہے روشنی آتی ہے اس کی خوشبو کہاں چلی جاتی. تو دوستوں وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ان کے اندر صفات رکھنے والے اللہ ہیں. چیزیں اپنے مرضی سے جو ہے انسان کو نفع نقصان نہیں دیتی، یہ اللہ پاک کا امر ہے. کوئی دکانیں ایسی ہیں، کھوکھا ایک آدمی نے بنایا، اتنی ترقی کرتے کرتے پلازا بنا اس پہ، اور ایک آدمی نے پلازا بنایا اور گرتے 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 کھوکے پھر اس سے بھی فقیر ہو گیا. تو دوستو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو صفات ہیں یہ اللہ پاک نے رکھی. ہمارے جیبوں کے اندر جو پیسہ ہے اس سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گی. آپ دوسروں کا انکار کرتے ہیں، تین تیرے سے نہیں ہوتا، تین دکان سے نہیں ہوتا، اور اپنی دکان سے کہتے ہیں میری دکان سے ہوتا ہے، میرے ماں سے ہوتا ہے، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گی. دوستو بچپن میں ہم ایک کام پڑھا کرتے تھے، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، جلوے حیات و نہا ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، دم میں تیرا بھروں سجدہ تیرا کروں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. خشک مٹی سے سبزہ نکالا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، نہروں بھر میں ہے تو خشک تر میں ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. دوستو سارے انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ. ابھی لا کے اوپر مت ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے تو تب اس کے اندر کا جو ہے وہ صحیح مفہوم ہے، اور چھوٹا کر کے پڑھیں گے اس معنی بدل جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمے کا پہلا حصہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. نوح النجی، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دوستوں کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے قیامت والے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکال دو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اور اس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو اس کو نکال. اور پھر حکم ہوگا ہر اس شخص کو جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور اس کے دل کے اندر جو ہے گندم کے دانے کے برابر ایمان. پھر آخر میں اعلان ہوگا ہر اس شخص کو جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آنکھ سے نظر نہ آئے اس کو ذرہ کہتے ہیں. ٹین کی چھت ہو تو سورج کی روشنی نظر آ رہی ہو، اس میں سے آ رہی ہو تو ویسے وہ ذرے نظر نہیں آتے، لیکن روشنی میں
وہ زرے چمکتے نظر آتے ہیں، ان کو زرے کہتے ہیں. تو کافر لوگ اس وقت افسوس کرے کاش کہ دنیا کے اندر ہم ایک ہی دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیتے اور جنت کی آس اللہ پاک ہمیں آزاد کر لیتے. تو دوسروں لوگوں اس کا یقین دل کے اندر آتا ہے.